پاکستان کی معاشی تاریخ پر جن مجرموں کے انگوٹھے ثبت ہیں ان کی وفاداریوں کے ڈانڈے پہلے تاج برطانیہ سے ملتے تھے اور جنگ عظیم کے بعد یورپ کے زوال سے ابھرنے والی عالمی طاقت امریکہ سے ملنے لگے۔ 15 اگست 1947 کو وزارت خزانہ کا قلمدان سنبھالنے والا برطانوی ہندوستان کی سول سروس کی برانچ انڈین ریلوے اکاؤنٹ سروس کا کارکن ملک غلام محمد تھا۔ وہ کبھی بھی مسلم لیگ کا ممبر نہیں بنا مگر وزیر خزانہ بنا دیا گیا، اور جب اس نے 17 اکتوبر 1951 کو قائد اعظم والی آئین ساز اسمبلی توڑی تو اس نے برٹش انڈین آڈٹ اینڈ اکاؤنٹ سروس کے ایک اور سپوت چودھری محمد علی کو وزیر خزانہ بنا دیا۔ چودھری محمد علی وزیر اعظم بنا تو اس نے برٹش انڈین سول کے تیار کردہ ایک اور شخص سید امجد علی جو اس وقت امریکہ میں پاکستانی سفیر تھا اسے وزیر خزانہ لگا دیا۔ 1958 تک پاکستانی معیشت پر برطانوی تربیت یافتہ افسران کا ہی راج رہا، لیکن جب ایوب خان نے مارشل لاء لگایا تو اسے امریکہ کی جانب سے محمد شعیب کی صورت میں ایک تحفہ عطا کیا گیا جو 1965 تک اس ملک کا وزیر خزانہ رہا۔ یہ وہی شخص ہے جس نے اپنی پوری سفارتی کوشش کر کے پاکستان کی ایٹامک انرجی کمیشن کے اس معاہدے کو ختم کروایا تھا جو انہوں نے جنرل الیکٹرک کمپنی کینیڈا کے ساتھ ایٹمی توانائی پلانٹ لگانے کے لیے کیا تھا۔ قیام پاکستان سے لے کر آج تک جو کوئی بھی وزیر خزانہ کے عہدے پر براجمان ہوا یا تو وہ براہ راست امریکی نرسری سے آیا تھا یا پھر اس پر اتنا اعتماد ضرور تھا کہ وہ امریکی پالیسیوں کا محافظ بن کر رہے گا۔ ان ماہرین نے امریکی چھتری تلے پلنے والے پاکستانی معاشی نظام کو آہستہ آہستہ میٹھے زہر کی طرح ورلڈ بینک، IMF، پیرس کلب اور دیگر مالیاتی اداروں کی مالیاتی گولیاں کھلا کر ایک ایسی لا علاج بیماری کا شکار کر دیا جس کی اہم ترین علامت یہ تھی کہ وسائل کی پرواہ کیے بغیر اور آنے والے کل کے انجام سے بے نیاز ہو کر قرض دیا جائے اور عیاشی کی جائے۔ قرض کی بھی ایک حد ہوتی ہے، ایک دن قرض دینے والے یہ حقیقت جان جاتے ہیں کہ اب ادائیگی مشکل ہو رہی ہے، جبکہ قرض لینے والے ملکوں کو یہ مشکل گھیر لیتی ہے کہ وہ اگر قرضے کی قسط ادا کریں تو پھر کھائیں گے کہاں سے۔ پاکستان کو آج اسی مقام پر لا کھڑا کر دیا گیا ہے۔ اس گنجلک سے نکلنے کے 3 راستے ہیں۔ 2 راستے اسی عالمی مالیاتی نظام اور کارپوریٹ دنیا سے وابستہ ہیں۔ پہلا راستہ وہ ہے جسے ایکواڈور اور دیگر لاطینی امریکہ کے ممالک نے اختیار کیا اور قرض خواہوں کو یہ کہہ کر صاف صاف انکار کر دیا کہ ہم ایسے قرضے کو ناجائز سمجھتے ہیں جو حکمرانوں نے صرف چند لوگوں کے فائدے کے لیے حاصل کیا تھا۔ ان ملکوں نے قرضوں کے ایسے استعمال سے یہ ثابت کیا کہ یہ قرضے ناجائز تھے۔ IMF کو کان سے پکڑ کر ملک سے نکالا اور پوری دنیا نے یہ تسلیم کیا کہ یہ ملک سچ کہتے ہیں۔ دوسرا راستہ یہ ہے کہ تسلیم کر لیا جائے کہ ہم دیوالیہ ہو چکے ہیں۔ ایسا دنیا میں بے شمار ممالک نے کیا۔ ترکی نے 1978 اور 1982 میں 2 دفعہ، یونان نے 1915، روس نے 1998، اسپین اب تک 13 دفعہ دیوالیہ ہو چکا ہے، جن میں آخری دفعہ 1939 میں ہوا تھا۔ برطانیہ 1976، یوگوسلاویہ 1983، الجزائر 1991، مصر 1984، برازیل 10 دفعہ دیوالیہ ہو چکا ہے، جن میں آخری دفعہ 1990 میں ہوا تھا۔ چلی 9 دفعہ، کولمبیا 7 دفعہ اور ایکواڈور 7 دفعہ ہوا، جس میں آخری دفعہ 2008 میں ہوا تھا۔ پھر اس نے 2016 میں قرض واپس کرنے کا راستہ اختیار کیا۔ یہ ایک طویل فہرست ہے۔ دیوالیہ ہونے کے بعد قرض کا آپ کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، کتنا جرمانہ عائد کرتے ہیں یا کتنی رعایت دیتے ہیں، یہ آپ کی علاقائی حیثیت پر مبنی ہے، لیکن عموماً کوئی بھی اپنی رقم ڈبونا نہیں چاہتا، اس لیے مقروض ملکوں کو ایک لمبی مہلت دی جاتی ہے تاکہ وہ اپنی معیشت مستحکم کر کے قرضے واپس کر دیں۔ قرضے دینے سے انکار کے لیے ایک مضبوط قیادت اور اجتماعی قوت کی ضرورت ہے جو پاکستان کو فی الحال میسر نہیں ہے، اور دیوالیہ کہلا کر کوئی پارٹی سیاسی خودکشی نہیں کرے گی۔ تیسرا اور اہم ترین راستہ وہ ہے جسے بہت پہلے پاکستان کو اختیار کر لینا چاہیے تھا۔ اس راستے کو چند دن پہلے سری لنکا نے اختیار کیا ہے۔ انٹرنیشنل ریٹنگ ایجنسیوں نے جب سری لنکا کے 35 ارب ڈالر کے قرضے کے بعد یہ خدشہ ظاہر کیا کہ وہ اب دیوالیہ ہو جائے گا تو پاکستان کی طرح سری لنکا میں بھی لاتعداد امریکی بانسری پر رقص کرنے والے معیشت دانوں کی ایک کھیپ موجود تھی۔ ان میں سے بیرون ملک آباد معیشت دانوں اور ملک کے اندر آباد ماہرین نے مل کر سری لنکا کے سینٹرل بینک کے گورنر کو براہ راست اور بذریعہ فون مشورے دینا شروع کیے کہ فوراً IMF کے پاس جاؤ اور وہاں سے گردن چھڑانے بیل آؤٹ پیکج لے آؤ۔ لیکن سینٹرل بینک کے گورنر اجیت نواد کیبرال نے، جو ان امریکی جونکوں کو بخوبی جانتا تھا، اس نے فوراً پریس کانفرنس بلائی
اور کہا The IMF is not a magic wand. Other alternatives are better than going to IMF. IMF کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے، دوسرے راستے IMF سے بہتر ہیں۔ اس کے فوراً بعد سری لنکا نے چین کے ساتھ قرضوں سے نجات دلانے اور اپنے قرضوں کی چھوٹ کے لیے مذاکرات شروع کر دیے۔ چین اور روس جو گزشتہ ایک سال سے IMF کے مقابلے میں ایک مختلف عالمی مالیاتی نظام لانا چاہتے ہیں، ان کے لیے سری لنکا کی جانب سے یہ اشارہ ایک نئے سفر اور نئے نظام کے آغاز کے لیے نیک فال تھا۔ چین سری لنکا کو فوری طور پر $1 ارب کا کریڈٹ لائن فنڈ مہیا کرے گا اور یوں سری لنکا فوری طور پر ان بانڈز کی $500 ملین قسط ادا کرے گا جو اس نے عالمی مارکیٹ میں بیچے ہوئے ہیں۔ امریکہ اور اس کے حوالیوں کا عالمی مالیاتی نظام دنیا بھر میں 11,000 بینکوں سے چلتا ہے اور انہی کے ذریعے وہ جب اور جس وقت چاہے جس ملک پر پابندیاں لگا کر اس کا ناطقہ بند کر سکتا ہے۔ اس کی مثال پہلے ایران اور اب افغانستان ہے۔ چین نے اس کے مقابلے میں سرمایہ منتقل کرنے کا اپنا نظام CIPF چائنا سیکیورٹیز انویسٹر پروٹیکشن فنڈ قائم کر لیا ہے، جس کے ذریعے وہ ایسے تمام ملکوں میں رقم منتقل کرتا ہے یا ان سے رقم لیتا ہے جو اس کے ساتھ MOU کے ذریعے منسلک ہو جاتے ہیں۔ پاکستان کا محل وقوع، قرضوں کی نوعیت، معاشی حالت اور سیکیورٹی حالات ایسے ہیں کہ ہمیں سری لنکا سے بہت پہلے ایسا فیصلہ کر لینا چاہیے تھا، لیکن پاکستان کی معیشت سے وابستہ کچھ امریکی جونکیں ہیں جو پاکستان کو امریکی عالمی مالیاتی نظام سے کبھی آزاد نہیں دیکھنا چاہتی، اس لیے کہ ان کے اپنے مفادات اس سے وابستہ ہیں۔ چین کا قرضہ یا مدد کسی ملک سے کسی قسم کے نظام کی تبدیلی، جمہوریت، انسانی حقوق و حقوق نسواں، توہین رسالت کے قوانین وغیرہ کے متعلق مطالبات نہیں کرتا، جبکہ امریکی عالمی مالیاتی نظام ایسے مطالبات کرتا ہے جس سے آپ کے معاشرے کی تمام اخلاقی اور معاشرتی بنیادیں ہل جائیں۔ انہی شرائط کی وجہ سے تو پاکستان میں موجود مغربی ایجنڈے والی NGOز اور سول سوسائٹی کو فنڈز دیے جاتے ہیں، عورت مارچ اور ہم جنس پرستی کی سرپرستی کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کے اکثر بڑے سیاستدانوں، جرنیلوں، بیوروکریٹس کی جائیدادیں اور کاروبار مغرب میں ہیں، اولادیں باہر ہیں، اور بے شمار ایسے ہیں جو اولادوں کے لیے مغربی یونیورسٹیوں میں تعلیم اور مغرب میں ملازمتوں کے خواب دیکھتے ہیں۔ یہ وہ تمام لوگ ہیں جو اس ملک کو گزشتہ کئی سالوں سے یہ فیصلہ ہی نہیں کرنے دے رہے کہ وہ کب ایسے امریکی عالمی مالیاتی نظام، معاشی غلامی سے آزاد ہو جس میں نہ اخلاق آزاد رہتا ہے، نہ معاشرت، نہ مذہب آزاد رہتا ہے اور نہ خاندانی زندگی۔ یہ چند ہزار جونکیں ہیں جو ماہرین کی صورت اس ملک کا خون چوس کر امریکی عالمی معاشی نظام کی رگوں میں بستے سرمایہ کو زندہ رکھنا چاہتی ہیں۔